اطاعت رسول میں صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین سب سے آگے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی دعوت کی تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک گوشت تھا رکھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں وہی ہماری پسند بن گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ نے سنا، حالانکہ وہ مسجد کے دروازے پر تھے، یعنی مسجد میں بھی داخل ہونے والے تھے، اور وہیں سے ان کو کانوں میں آواز پڑی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھتے اور پھر بیٹھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ ان کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ جہاں حکم ملائے گا بس وہیں پہ اسی طریقے سے فریز ہو گئے، اسی طریقے سے وہی عمل کر لیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص قصداً آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام تعالیٰ نے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینکی تھی، اور پہننے کے بجائے اسے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا لو، یعنی کہ اسے مثلا اپنی بیوی کو دے دو یا بیچ دو۔ اس آدمی نے جواب دیا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ان کی محبت اور جذبہ تھا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما رہے تو میں اس سے کوئی دوسرا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا، حالانکہ اس کی اجازت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا صحابہ اکرام تعالیٰ گھریلو گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر دوسرا آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لوگ گھریلو گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں، کیونکہ بہت بھوک کا عالم تھا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی اختیار فرمائے، پھر تیسرا آدمی حاضر ہوا اور عرض کی لوگوں نے گھریلو گدھے ختم کر ڈالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کا حکم دیا اور اس نے بلند آواز سے یہ اعلان کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو گھریلو گدھا کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ تمام لوگوں نے جب یہ سنا تو اپنی اپنی ہنڈیاں الٹ دیں، یعنی کھانا کے لیے چڑھ چکے تھے، حالانکہ ان میں گوشت ابل رہا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اتنی کیفیت سوچیں آپ، کتنی بھوک کا عالم ہوگا کہ انسان مجبور ہو کر ایسی چیز پکا رہا ہے گا، اور اس کے باوجود جب ایک دم حکم آتا ہے گا اور وہ کھانا پکنے کو ہے، ابل رہا ہے، ختم تھوڑی دیر میں ریڈی ہونے والا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا، اپنی بھوک اور اپنی ہر چیز کو کر کے، اور آپ کے حکم کو اہمیت دی، اور اسی وقت اپنی اپنی ہنڈیاں الٹ دیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم لوگ کھجور سے بنی گئی شراب استعمال کرتے تھے، اور ایک مجلس میں ابو طلحہ اور دوسرے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اچانک آدمی آیا اور پوچھا کیا تمہیں اطلاع مل گئی؟ انہوں نے کہا کون سی اطلاع؟ آدمی نے کہا حرمت شراب کی، یعنی کہ شراب حرام ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سب نے بیک زبان کہا انس رضی اللہ عنہ سے سارے مٹکے بہا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حرمت شراب کی اطلاع ملنے کے بعد نہ تو کسی نے اس کے بارے میں کوئی سوال کیا اور نہ ہی کسی نے تکرار کی، یعنی کسی نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ نہیں اتنی جلدی حرام کر دی گئی، ابھی تو ہمارے گھر اس میں رکھی ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے بیچنی تھی، ابھی تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے گا، ابھی تو یہ والی تو استعمال کر لیں۔ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو استعمال کر لیں، تو پھر نیکسٹ ٹائم دیکھا جائے گا، اگلی دفعہ نہیں خریدوں گی، اگلی دفعہ نہیں کروں گی، اب یہ تو اتنا نقصان تو نہیں کر سکتی اپنا۔ لیکن یہ ایمان کی کیفیت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی۔ ایک اور جگہ روایت آتا ہے کہ دوران سفر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جب کسی مقام پر ٹھہرتے تو وادیوں اور گھاٹیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا دراصل شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ نے کسی مقام پر ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو سب کو ڈھانک لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اتنی اہمیت دی اور اس چیز کا اندازہ کیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے گا، الگ الگ بکھر جانا امت کا، تو وہ جڑ جڑ کے قریب قریب ہو کے بیٹھتے تھے، اتحاد انہوں نے اپنے اندر رکھا۔
یہاں تک کہ اگر ان کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جائے، ایک چادر ڈالی جائے، تو اسی کے اندر سب کے سب ڈھک جائیں۔ تو یہ اتباع رسول کی اعلیٰ ترین مثال ملتی ہے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ہے۔